مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامند کی اطاعت کرے۔ دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے وقت اس کو بہت بڑی عبادت سمجھے، ذمہ داری سمجھے، اور اس کے مقابلے میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامند کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے۔ تیسرا اصول، جو سکون کو حاصل کرنے کے لیے، خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے گھر کو روضۃ غنّا، لہلہاتا باغیچہ بنانے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ اصول ہے وعاشروہن بالمعروف کی تفسیر۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرے، اپنی عائلی زندگی، گھریلو معاملات میں گفتگو سے لے کر عمل کی انتہا تک ہر چیز میں خوبصورتی پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ افضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ انسان دنیا کی آنکھوں کا تارا تو بن سکتا ہے کیونکہ چند لمحات اس سے ملاقات ہوتی ہے، سریرا ملے، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں، کیف حالک، لیکن اصل تارا اور ستارہ وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں کا ستارہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِ، اور میں اپنی بیوی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسود رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں ماذا يصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معمولات کیسے تھے؟ کیا آپ جابر حکمرانوں کی طرح اپنے گھر میں رہتے، یا آج کل کے نوجوانوں کی طرح جو کہتے نہیں رعب ہونا چاہیے کہ جب میں آواز نکالوں تو اگلی آواز خشک ہو جانی چاہیے؟ نہیں، كان في مهنة أهلي أي في خدمة أهلي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ کے گھریلو معاملات میں تعامل ایسا تھا كان في مهنة أهلي، ہم 9 بیویاں ان کی خدمت تو کرتی، لیکن آپ کا اسلوب اتنا مبارک اور اتنا خوبصورت تھا، محسوس یوں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ يرقع دلوه، يخسف نعله، يفلي ثوبه، يخدم نفسه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتے میں کوئی مسئلہ بن جاتا تو اس کو درست خود کر لیتے، اگر کپڑے کو ٹانکنا ہوتا تو بس اوقات اس کو خود کر لیتے۔ یرقع دلوہ، اگر پانی نکالنے کے لیے ڈول اس کا مسئلہ بن جاتا تو اس کو بھی درست خود کر لیتے۔ ویحلب شأتہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھویا کرتے۔ ویعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، کل کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی، لیکن ہر وہ کام کرنے میں کبھی عیب نہ سمجھتے جو عام انسان اچھی گھرداری کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کا وقت ہوتا اس طرح آرام سے مسجد کی طرف چلے جاتے جیسے گھر والوں کو پہچانتے نہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالی، کائنات میں سب سے بہترین اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملے میں نفع مند ہو، اس کی زندگی سے اہل و عیال کو دینی نفع بھی ہو، دنیاوی نفع بھی ہو، معاشرتی نفع بھی ہو، معاشی نفع بھی ہو، زندگی کے تمام کارنرز میں وہ نفع مند شخصیت، عضو نافع اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں اپنے آپ کو ثابت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے گھر والوں کے معاملے میں حسن معاشرت کرتے تھے؟ آج اس طرح کی گفتگو یا تو سنائی نہیں جاتی کہ ایسا کرنا پڑے گا، یا اس لیے سنائی نہیں جاتی شاید کہ یہ خوبصورت زاویے ہمارے علم سے محو ہو گئے اور ان کی طرف ہم نے رجوع نہیں کبھی کیا، یا اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رضا الناس غایہ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے، لوگ کبھی نہیں راضی ہوئے، اللہ کی رضا چاہیے۔ اس لیے احمد بن حرب رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء، 50 سال میں نے عبادت کی لیکن عبادت میں مجھے لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑنے دی۔ تركت رضا الناس حتى قدرت ان اقول الحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، رب تعالیٰ مجھ پہ اتنے راضی ہوئے کہ میرے مالک نے میری زبان پہ حق کو جاری کر دیا۔ تركت صحبة الفاسقين فوجدت صحبة الصالحين، میں نے برے لوگوں کا ساتھ چھوڑا، اللہ نے اپنے ولیوں کا ساتھ مجھے نصیب کر دیا۔ تركت لذة الدنيا فوجدت لذة الدنيا والآخرة، میں نے دنیا کی لذتوں کو پائے حقارت سے ٹھوکر ماری، اللہ نے میری زندگی کے ہر لمحے میں خوشی اور لذت پیدا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، جو رب کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے، کبھی پریشان نہ ہو، اللہ خود بھی راضی ہوتے ہیں اور لوگوں کو نکیل ڈال کے راضی کرتے ہیں۔ بھلا کیسے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، پوری کائنات کے دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہے میرا مالک جدھر چاہے ان کو پھیر دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت کر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے پہلو گھر میں کس طرح پیش کرتے؟ سب سے پہلا طریقہ، آپ جب بھی اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے تو آپ تبسم فرماتے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسکرا کے ملنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور آپ ایسے ناموں کے ساتھ پکارتے، یا عائش، یا حمیرہ، کبھی ترخیم مرخم کر کے، کبھی پورے نام سے آدھا نام، کس لیے؟ دل جیتنے کے لیے، حسن معاشرت امت کو سمجھانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر ہوتے، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط
ان اشتهاه اكله والا تركه. آپ کے سامنے کوئی کھانا آتا، پسند آ جاتا تو کھا لیتے، نہ آتا تو عیب نہیں نکالتے تھے. لیکن آج اگر معمولی سے اس میں کوئی فرق آ جائے کہ اس میں نمک اور مرچ زیادہ ہے، بس اس دن اس کی کم بختی آ جائے گی. آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جس طرح اس سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ کو بھی تھوڑا سا ٹالریٹ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیب نہیں نکالا. من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی اچھا معاملہ دیکھتے فوراً تعریفی کلمات کہتے اور ایسے انداز کو اختیار کرتے جس سے ان کے عمل کی قدر ہو رہی ہے اور ان کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کوتاہی کی وجہ سے ساری نیکیوں کو نظر انداز نہیں کیا. آج کیا ہے، بہت ساری اچھائیاں گھر والی موجود ہیں، چونکہ اس نے میری یہ بات نہیں مانی اب یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی. لا الہ الا اللہ لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منها خلقا رضی بها آخر. اگر تمہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئی ہے، اس میں کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. کبھی ایسا نہ کرنا، بلا شبہ تم مرد ہو لیکن چہرے پہ مت مارنا. ما ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو، کسی خادم کو نہیں مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل البشر ہیں. ولا تقبح. اب اس کی قباحتیں مت بیان کرو، یہ نہ کہو نہ جانے کون سی نسل میرے گھر میں آ گئی ہے. ارے اتنی بری تھی کہ 400 سے 600 لوگ لے کے آپ کیوں گئے تھے اس کو لانے کے لیے؟ اس وقت سوچ لیتے. اس کا مطلب ہے اس وقت اچھائیاں نظر آئی تھیں جس کو آج بھلا رہے ہیں. ولا تهجر الا في البيت. اس سے اگر ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا بھی چاہتی ہیں تو گھر میں رکھ کے اس سے ناراض ہو، خاموش ہو جائیں. اور خاموشی یہ بہت بڑی سزا ہے. بجائے اس کے کو گھر سے نکال دو اور اجڑ لوگوں کی طرح گھر سے دھکا دے دو. یہ تو کسی بھی مسلمان مہذب کی عادت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کچھ کرتے. معمولی سی بات ہوتی آپ ٹالریٹ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کی خواہشات کا احترام کرتے. آج کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں فیکٹری سے بھی آیا ہوں، میرے آنے پہ بھی آپ کی سہیلیاں موجود ہیں. خبردار میرے گھر میں انہوں نے قدم رکھا. انت ومن انت یا اخی المبارک. اے میرے بھائی تم کون ہو؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صغر سنی کی وجہ سے گڑیا کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی اپنی سہیلیوں کو بلا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ورود مسعود ہوتا تو فوراً سہیلیاں بھاگ جاتی. فیسربہن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کو بلاؤ اور اپنی کھیل مکمل کر لو. آپ خواہش کا احترام کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی لیے گھر والوں کے بارے میں ٹو لگانا اور ان کو ایسا سرپرائز دینا جس سے پریشان ہوں، اس سے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروع اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے یا ایسا سرپرائز دے جس سے اس کو پریشانی ہو، اور آپ نے اس لیے منع فرما دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يطرق الرجل اهله لئلا يتخونهم او يلتمس اثراتهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو لگانے اور غلطیاں تلاش کرنے سے منع کر دیا۔ اگر آپ غلطی کی تلاش میں ہوں گے تو آپ کو اپنی ذات بھی پسند نہیں آئے گی۔ اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات کہوں، زندگی میں 3 حقیقتیں نہ بھولیے گا۔ غلطی کی گنجائش جس طرح آپ میں ہے، میرے اندر ڈبل گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گھر والوں کے معاملے میں سمجھتے ہیں غلطی کیوں ہوئی، یاد رکھنا آپ سے 2 مرتبہ ہو سکتی ہے۔ اور کیوں؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، انسانیت ساری کی ساری خطا کار ہے۔ دوسری بات، یاد ہے کسی کو کہ سیدنا آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں۔ کس کی تربیت میں تھے؟ اللہ کی تربیت۔ اس کے باوجود بھی بھول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کہاں ہیں؟ دنیا میں۔ کس کی تربیت میں ہیں؟ میں نہیں کہتا استاد یا والدین کی تربیت میں ہے۔ آج کل معاشرے کی تربیت کون کر رہا ہے؟ دوست، گلی بازار، میڈیا۔ تربیت بھی ایسی ہو پھر غلطی کی گنجائش بڑھ جائے گی۔ جب تک آپ غلطی کی اصلاح کے لیے پلاننگ نہیں کرتے، اس کا وجود ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بشری تقاضا ہے، بھول ہوگی، لیکن اس بھول کو درست کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع فرما رہے ہیں کہ اس مقصد کو سامنے نہ رکھو کہ میں نے غلطی تلاش کرنی اور ثابت کرنا ہے اپنی بیوی پر کہ تم غلط اور میں ٹھیک ہوں۔ کسی کو اپنا بتانا کہ میں ٹھیک ہوں، اس کے لیے دوسرے کو غلط کرنا ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال سے واضح کروں۔ اعمش اور ابراہیم النخعی رحم اللہ الجمیع، اعمش جن کو نظر نہیں آتا تھا، نبی نے تھے، بہت بڑے تابعی۔ ابراہیم النخعی بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی، لیکن ان کی نظر میں بھی کچھ فرق تھا۔ اکٹھے جا رہے تھے، اعمش کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سامنے دیکھا کچھ لوگ ہیں، کہا سلیمان ابن مہران ان کا نام ہے، کیا خیال ہے آپ اس رستے سے چلے جاؤ، میں اس رستے سے چلا جاتا ہوں۔ کہتے کیوں، کیا ہوا؟ کہتے سامنے لوگ ہیں، مذاق کریں گے، ایک کو نظر نہیں آتا، جس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کی بھی صحیح نظر نہیں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ نحن نؤجر وهم یأسمون، ہمیں اس کا اجر ملے گا اور وہ گنہگار ہوں گے۔ تو ابراہیم النخعی نے کہا اپنے اجر کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو گنہگار ثابت کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ آپ ادھر سے چلے جائیں، میں ادھر سے جاتا ہوں، بہتر ہے اکیلا اجر ہی لے لیں، ہم ان کو گنہگار ثابت نہ کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی بلندی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو مجرم ثابت کریں اور اس کو کہیں کہ تم میں یہ غلطیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے گھر والوں کا خیال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اہتمام کیا کرتے؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، گھر والوں میں جو کوئی بیمار ہوتا اب فوراً توجہ کرتے اور ان کو دم کرتے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے۔ یہاں رک کے میں مرد و زن دونوں کو ایک گزارش کے طور پہ تنبیہ کروں۔ بچہ، بیٹا اور بیٹی نعمت ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے اور اللہ کے پاس چلا جائے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، کیوں؟ طلاق لے لی جاتی ہے، یہ خلا، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے۔
یہ وقت پہ لے جاتا ہاسپٹل تو میرا بیٹا فوت نہ ہوتا۔ یہاں رکنے کی بات اس لیے میں نے کہہ دی، اگر کسی عورت کا یہ نظریہ ہے کہ ہاسپٹل نہیں گیا تو فوت ہوا ہے، اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر لکھی اتنی تھی، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ خامند کو خیال ہی نہ ہو کہ میں نے اپنی اولاد کی پرورش اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ بر وقت اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جائے، بر وقت اس پہ توجہ دے، لیکن اگر اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو پھر عورت کو یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی لیٹ کی وجہ سے، اس کی لاابالی کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ ہاسپٹل لے جاتا تو کسی نہ کسی طریقے سے ملک الموت سے انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے چھڑا لینا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب اجل آ جائے ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہو سکتی۔ دنیا جہان کی بے احتیاطی اب کر لے، موت پہلے نہیں آئے گی۔ دنیا جہان کے احتیاطات آپ اختیار کر لے، موت لیٹ نہیں ہو سکتی، وقت پہ آئے گی۔ لیکن اہتمام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ کرنا چاہیے، اس میں انسان کو کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ جب آ جائے تو پھر اس عورت کو بھی اس صحابیہ کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے، رمیثہ الغمیثہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو طلحہ کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا تو خوشبوئیں آئیں، میں نے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے؟ جواب ملا ہذہ الرمیثہ، یہ آپ کی صحابیہ رمیثہ ہے۔ کس وجہ سے جنت اور یہ حفاظہ اور یہ خوشبوئیں کس وجہ سے؟ اکیلی جان گھر میں ہے، ایک بیٹا اللہ نے دیا، بیمار تھا، خامد کام پہ چلا گیا، خامد کے بعد بیٹا فوت ہوا، اس نے نہیں کچھ چلایا، نہیں شور مچایا، نہیں واویلا کیا، نہیں کسی کو بلایا، قدر اللہ وما شاء فعل، غسلتہ وکفنتہ وحنطتہ، اکیلی جان نے غسل دیا، اکیلی جان نے کفن پہنایا، اکیلی جان نے خوشبو لگائی اور گھر کے کارنر میں رکھ دیا۔ خامد واپس آیا، آج کل کی پڑھی لکھی عورت ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہیں کہ آنے کے بعد اس کا حشر ہوگا کیا اور وہ خامد کا کرے گی کیا، لیکن جب وہ آئی اس نے بات تک نہیں کی۔ باپ نے آ کے پوچھا کیف ابنی، بیٹا کیسا ہے؟ قالت اہدی ما کان، پہلے سے سکون میں ہے۔ کیوں سکون میں ہے؟ اللہ کے پاس چلا گیا۔ کیا میں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ میرا رب؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کھانا لے کے آئی، کھانا کھا لیا، ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اسی طرح اہتمام کیا، اپنے خامن کے پاس آئیں اور ایک بات کہی، کہتی ہے لو ان قوما استعاروا شيئا الهم يمنعوا، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اگر کسی قوم نے کوئی چیز ادھار لی ہو تو اسے کہا جائے واپس کرو تو واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہا کرنی چاہیے۔ کہا الہم یمنعوا، یہ کہنا چاہیے نہیں نہیں میں نہیں واپس کروں گا۔ قال بئس ما قالوا، کون کہہ رہا ہے ایسا؟ تو بری بات ہے، قرض تو واپس کرنا چاہیے۔ قالت ہب ابنک، بیٹا تجھے اللہ نے ادھار دیا تھا واپس لے لیا۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا جو میں نے کہہ دیا تھا کہہ دیا تھا۔ اس صابرہ عورت کے اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اور بھی اولاد دی۔ جب صبح آئے تو وحی کا نزول ہو چکا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تمہاری رات میں برکت فرمائے۔ اللہ نے پھر اولاد بھی دی، چلتی زمین پہ ہے اور اس کے قدم کی آہٹ اور خوشبوئے جنت میں دکھائی دے رہی۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے حسن معاشرت کا یہ پہلو اختیار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی تو آپ کیا کہا کرتے؟ ان كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خدیجہ فيهديها لهن، جب بھی گھر میں کوئی قربانی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گوشت کے حصے بنا کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ اچھا تمہیں اپنی سہیلیاں یاد ہیں اور میرے دوستوں کی خبر نہیں ہے تو آپ بھی دوستوں کو بھیج لو، آپ بھی اپنے دوستوں کو بھیجو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلسلہ اختیار کیا ہے اس کو بھی اختیار کرو۔ سب سے بڑی جو کمی معاشرے کے اندر ہے کہ کوئی خامد اپنی بیوی کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آن کرنے کا میں معنی کیا لے رہا ہوں؟ اس کو بتائے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور عورت بھی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عیب سمجھتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اونٹ کی تبدیلی کی وجہ سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول کی مروت اور آپ کا اخلاق، آپ خاموش ہو گئے کہ اب اونٹ چینج ہوا، آپ نے سمجھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا اونٹ سیدہ حفصہ کے پاس چلا گیا۔ تو سیدہ عائشہ نے کیا کہا تھا؟ اللہم سلط علی اقربا تلدغنی، یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر میرے پاس نہیں آئے، میں ان کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ اچھا پھر مجھ پہ بچھو بھیج دے جو مجھے ڈس جائے، میں دور کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام زرع رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بیان کیا۔ 11 عورتیں اکٹھی ہوئیں، ہر عورت نے اپنے ہی گھر کی کہانی شروع کی۔ میرا خامد تو چیتے جیسا ہے، دوسری کہتی ہے میرا خامد تو خرگوش جیسا ہے، اور میرا خامد تو فلاں ہے۔ سب سے بہترین قصہ ام زرع نے بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی سیدہ عائشہ سے، اور پوری کہانی تسلی سے سنی کہ بیوی بات کر رہی ہے، اس کو روکا نہیں ہے کہ رک جاؤ میں بہت اس وقت ٹینس ہوں، تمہیں پتہ نہیں میرے معاملات کا۔ آپ نے سنی ہے بات، اور آخر میں کیا کہا؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق۔ عائشہ خوش ہو جاؤ، ان عورتوں میں سب سے اچھا قصہ ام زرع کا ہے جو ابو زرع کے بارے میں اس نے بتایا۔ میں بھی ابو زرع سے اچھا ہوں، ابو زرع نے تو طلاق دے دی تھی، عائشہ میں تمہیں پوری زندگی ساتھ رکھوں گا، طلاق نہیں دوں گا۔ یہاں ہر چھوٹی بات پہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ تربیت کا یہ انداز نہیں ہے، یہ طلاق کوئی ڈرانے کے لیے کوئی ٹولز اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے کہ بس اس کے ذریعے ہی ڈراؤ۔ اخفہم فی اللہ، اگر ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ، کہ یاد رکھنا قیامت کو اللہ پوچھیں گے تم کیا جواب دو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کو بھی تمہیں کوئی سوال ہو اور تیرے درجات میں کمی ہو جائے۔ اخفہم فی اللہ، اللہ سے اسے ڈرایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے معاملات کو کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ انک لن تنفق نفقہ الا اجرت فیہا حتی اللقمہ ترفعها الى فی امرأتک۔ بہت بڑا صدقہ ہے کہ تم خود بھی ایک لقمہ اٹھا کے اپنی گھر والی کو پیش کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف پیش نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں پانی پی کے اٹھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زوجات کے ذریعے دین لوگوں تک پہنچانا تھا، آپ اسی جگہ سے ہی پانی اور برتن لیتے اور تناول کرتے، اور وہاں سے ہی پانی پیتے جہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی
کہ تمہیں مخالفت بھی اگر بیوی کرتی ہے تو اس پہ ٹالریٹ کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کوئی بات کی، آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ کہا آپ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بیوی نے بھی ایسی بات کی تھی، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ سیدنا عمر خاموش ہو گئے۔ اور وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، جب ایک شخص آیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر کہ میری بیوی بات بہت کرتی ہے، آگے سے تو تکرار کرتی ہے۔ دیکھا تو کچھ بات ہو رہی تھی، واپس جانے لگا۔ کہا ادھر آؤ، کیسے آئے تھے؟ کہا آیا تو کچھ علاج لینے تھا، مجھے محسوس ہوا ہے کہ ایسی باتیں تو ہو جاتی ہیں، تو آپ کے گھر میں بھی ہو رہی۔ کہا کچھ نہیں ہوا، لیکن ہو بھی کیسے اور اس کو میں کیسے برا کہوں؟ انہا غسالۃ لثیابی طباخۃ لطعامی مرضعۃ لولدی ویسکن قلبی بها عن الحرام۔ لباس یہ مجھے دھو کے دیتی ہے، کھانا یہ پکاتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اس عورت کی وجہ سے آج تک میرے دل میں حرام کی خواہش نہیں پیدا ہوئی، اگر یہ چند باتیں کر بھی لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن معاشرت کا جہاں درس دیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ معاملات کر کے دکھائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو بصیرت اور حکمت اور دانائی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی مرد غصے والا ہو سکتا ہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، وہ سمجھتا ہو کہ گھر بھی ایک فیکٹری ہے، اور وہی کلاس جو اپنے لیبر کی لیتا ہے وہ کبھی بیوی کے بھی لینا شروع کر دے جب اندازے غلط ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی درس دیا ہے۔ صحابیہ رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کی شادی خالد بن یزید سے ہوئی، جن کے مزاج میں کچھ سختی تھی، ایک دن بہت غصے میں آئے، اور رملہ خاموش ہے، وہ اور غصے میں آئے اور ساتھ کہہ دیا، اس لیے خاموش ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش ہو کہ اپنے بھائیوں کو شکایت کرو گی؟ اس مومنہ عورت نے 3 جواب دیے جو آج معاشرے میں آنے چاہیے۔ فابتسمت، غصے کے مقابلے میں تبسم کیا تاکہ کول ڈاؤن ہو جائے۔ دوسرا جواب، لا هذا ولا ذاک، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ آپ نے کچھ غلط کہا، اور نہ اس لیے خاموش ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو شکایت کروں گی۔ تیسرا جواب، انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال، ہمارا کام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کا کام رکھا ہے، ہمارا ورک دائرہ کار کیا ہے؟ گھر میں خوشبو پیدا کرنا اور حالات کو خوبصورت بنانا، مردوں کی باتوں میں انوالو ہونا تو ہماری ذمہ داری نہیں۔ یہ وہ حکمت اور دانائی کا جواب تھا، یہ 3 طریقے تھے۔ 24 سال خالد بن یزید زندہ رہے، لیکن زندگی میں کبھی دوبارہ غصہ کرنے کا موقع نہیں آیا۔ اور نہ جانے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیوی کیسی تھی، قاضی شریح ان کی بیوی کیسے تھی؟ وہ کہا کرتے تھے 20 سال ہو گئے، ایک مرتبہ بھی میری بیوی کے ساتھ تو تکرار نہیں ہوئی۔ اور جب میں پہلے دن ملاقات کی تو میں چاہا کہ میں چند حدیثیں سناؤں، ابھی میں سوچ رہا تھا تو اچانک سے خطبہ اس نے شروع کر دیا اور کہا کہ میں نہیں جانتی آپ کون ہو، لیکن اتنا مجھے پتا آپ ایک صالح انسان ہیں، آج بتا دو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ زندگی کے آخری رمق تک اس کی مخالفت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت ایسی ہی عادات مسلمانوں کے اندر پیدا فرمائے۔